سب سے پہلے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے خطاب کرنے سے پہلے ایک دو منقبتیں میرے پاس ہیں، وقت بھی ذرا سا ایسا ہو جائے گا اور وہ آپ لوگ سماعت بھی کر لیں گے۔ حالانکہ میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں، لیکن یہ مجھے دو منقبت اس دور میں بڑی اچھی لگیں، اور آقا کی شان میں تو جو بھی ہو، پنجتن کی شان میں تو جو بھی ہو، ان کے جو عاشق ہیں انہیں سننا بھی اچھا لگتا ہے اور سنانا بھی اچھا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 امام 12 4 دہ معصوم، 12 امام 4 دہ معصوم یعنی 14 معصوم، پنجتن 12 امام 4 دہ معصوم پنجتن، پھر عشرۂ مبشرہ، پھر عشرۂ مبشرہ اور 4 یار بھی، پھر عشرۂ مبشرہ اور 4 یار بھی۔ ان سب میں جو شریک ہے وہ ہے علی فقط، ان سب میں جو ہے شریک وہ ہے علی فقط، سب سے جدا ہے اور ہے سب میں شمار بھی، ہے سب سے جدا ہے اور ہے سب میں شمار بھی۔ شعر دیکھیے، بالکل ایک تاریخ اور جو رات دن آپ سنتے ہیں، لیکن شعر میں کس طرح سے شاعر نے عکاسی کی ہے۔ ہجرت کی شب وہ بستر احمد پہ سویا تھا، ہجرت کی شب، ہجرت کی شب وہ بستر احمد پہ سویا تھا، ایک شب میں جانشین بھی بنا جانثار بھی، ایک شب میں جانشین بھی بنا جانثار بھی۔ داماد ہے نبی کا، داماد ہے نبی کا وہ نفس نبی بھی ہے، داماد ہے نبی کا وہ نفس نبی بھی ہے۔ یہ مسئلہ ہے سہل بھی اور پیشدار بھی، یہ مسئلہ ہے سہل بھی اور پیشدار بھی۔ مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے وہ، مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے وہ۔ بڑے غور سے اس شعر کو سمجھیے گا، یعنی سب کی مشکلیں حل کرتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، مشکل کشا کہلاتے ہیں۔ جتنی خلق، جتنے انسان ہیں، جب بھی علی کا نام پکارتے ہیں تو ایک اندر سے ان کو جوش پیدا ہوتا ہے اور ان کے کام سہل بن جاتے ہیں، مشکل کشا ہیں۔ ہمارے بزرگ اکثر یا علی کہہ کے بڑی سے بڑی چیز اٹھا لیتے تھے، جس طرح سے یہ مولا کا صدقہ ہے آپ نے در خیبر کو اٹھا لیا، تو آج ان کے چاہنے والے بھی جوش میں ان کا نعرہ جب دیتے ہیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی حل کر لیتے ہیں۔ تو مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مولائے کائنات کی آپ سب جانتے ہیں زندگی ایسی گزری ہے کہ آپ نے اکثر فاقے کی ہیں، اکثر، اور جو پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی، رسول اللہ اور ان کی بیٹی، کیا مرتبہ ہے کہ وہ بھی رسول کے جسم کا ہی ایک حصہ ہیں۔ جو رسول کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ حضرت فاطمہ کا ہے، اور جو حضرت فاطمہ کا ہے وہی ان کے زوج کا ہے، یعنی شوہر کا ہے۔ تو یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ بھی فاقے کرتی ہیں اور مولا کائنات بھی فاقے کرتے ہیں، حسنین کریمین نے بھی فاقے کیے۔ اگر اپنا کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور سائل آ گیا تو خود فاقے سے رہ لیے اور کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے جو حیات ظاہری میں کام تھا پنجتن کا، جو حیات ظاہری میں کہ اپنا کھانا خود بھوکے پیاسے رہ کر، حد یہ ہے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے چاہنے والوں کی جان نچھاور کر کر بھی یہ کہا کہ اللہ بس تو پسند فرما لے، اور کچھ اگر لینا چاہے تو وہ لے لے، اور آخر میں اپنی بھی قربانی پیش کر دی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گی، کائنات کی ایک اچھوتی اور انوکھی مثال ہے۔ اور میں اس پہ ایک جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیے خود تو بھوکے پیاسے
پوری زندگی رہی اور اٹھا کے امت کا پیٹ بھرا. امت کو آج بھی ان کا صدقہ ملتا ہے. بھوکے پیاسے رہ کر کربلا میں اپنی جان نچھاور کر دی. اہل بیت جتنے اس وقت موجود تھے ان کی جان نچھاور ہو گئی. 6 ماہ کا بچہ تک قربان ہو گیا اللہ کی راہ میں. 14 سال کی اور 20 سال کی اور 25 سال کی جوانیاں قربان ہو گئیں. یہ ساری قربانیاں ہوئیں بھوکے پیاسے رہ کر. لیکن آج بھی دیکھیے امت میں جو انہیں یاد کرتا ہے تو آپ دیکھیے آج بھی وہ ان کے صدقے سے ہمیں کیسی بریانی، حلیم اور کس طرح کی نیاز نظر ملتی ہے. آج بھی ان کا کارنامہ یہ ہے کہ بظاہر نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہمارے پیٹ بھرے جا رہے ہیں ان کے صدقے سے. ہمارے اللہ نے اگر کسی انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ ان کے نام سے ایک دیگ، ایک بھگونا بنا لے تو کم از کم 10-5 لوگ ایسے بھی اس میں کھا لیتے ہیں جن کو روٹی میسر نہیں ہوتی ہے، غذا میسر نہیں ہوتی ہے، وہ بھی شکر ادا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب زندگی ہے. ان کا ہی ہم نام لیتے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، انہی کے ٹکڑے. انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر، آج بھی امت کا یہ ہے کہ امت بھوکی پیاسی نہیں رہتی. اگر ان کا نام لیتے ہیں تو ان کا چاہنے والا بہترین سے بہترین تبرک تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے انسان کا. تو مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے. وہ بے اختیار بھی ہے، وہ با اختیار بھی. اور یہی ایک چیز ہے کہ با اختیار اگر کوئی ہے تو صرف وحدہ لا شریک ہے. ایک بار مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. مولائے کائنات ایک مسجد میں تھے. عبادت کے بعد بیرون مسجد آن کر اپنی جھولے میں سے، تھیلے میں سے سوکھی روٹیاں نکالی اور سوکھی روٹیوں کو توڑ رہے تھے. لیکن روٹیاں اتنی سخت تھیں یا روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی. وہ ایک عجیب روایت ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. ایک شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ علی سوکھی روٹی نہیں توڑ پا رہے، سوکھی روٹی نہیں توڑ پا رہے. تو اس نے کہا علی کمال ہے، درے خیبر جو 40 پہلوان نہیں اٹھا سکتے وہ تو تم نے اٹھا لیا اور اکھاڑ لیا، اور یہ سوکھی روٹی تم سے نہیں توڑی جا رہی. مولائے کائنات کا جواب سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. کہا وہ میرے پروردگار کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے جو اس نے دی ہے یہ بھی اسی کی طاقت، لیکن وہ حقیقت میں پروردگار کی طاقت تھی. وہ ید اللہ تھا، وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں طاقت اللہ کی طاقت تھی. اے رسول تم نے وہ کنکڑیاں نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی ہیں، قرآن شاہد ہے. اللہ کے رسول نے جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو تھوڑی دھول اور کنکڑیاں کفار اور مشرکین کی جانب اچھالنی تھی، انہیں دیکھنا بند ہو گیا تھا. تو اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ طاقت اے رسول تمہاری نہیں تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی. یعنی رسول کا جو کام ہے وہ رسول کا کام نہیں ہے بلکہ وہ کام اللہ کا ہے، اور علی جو کام کرتے ہیں وہ علی کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور رسول کا ہے. اب اس کو پھر ایک بار شعر کو سن لیجئے. مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے، وہ بے اختیار بھی ہے، وہ با اختیار بھی. یکتا وہ زہد میں ہے، شجاعت میں فرد ہے. یکتا وہ زہد میں ہے، شجاعت میں فرد ہے. قلم بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی، قلم بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی. اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک، اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک. مزدور بھی ہے وہ اور شہ دلدل سوار بھی، مزدور بھی ہے وہ اور شہ دلدل سوار بھی. آپ زندگی دیکھیے کس طرح کی ہے. شان علی سمجھ میں نہیں آتی دوستو، شان علی سمجھ سے باہر ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں نے اللہ کو سمجھ لیا، نہیں سمجھ سکتا. جتنا اس نے سمجھا دیا اتنا ہی سمجھ سکتا ہے، اس سے باہر نہیں سمجھ سکتا. اس کے محبوب کو بھی اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا اس نے حکم دے دیا ہے، فرما دیا ہے.
اور مولا کی ذات بھی ایسی ہے اور اہل بیت کی ذات بھی کہ ہم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، بس اس کو اللہ جانتا ہے، اس عظمتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے جو ہمیں بتا دیا، ہم صرف اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں۔ شان علی سمجھ میں نہیں آتی دوستو، بے کس بھی وہ ہے اور اسد کردگار بھی، بے کس بھی وہ ہے اسد کردگار بھی۔ حب علی سے دل ہے غنی فخر و عسر میں، حب علی سے دل ہے غنی فخر و عسر میں، ہے ابوذری غریب بھی اور مالدار بھی، ہے ابوذری غریب بھی اور مالدار بھی۔ ہم بھلے ہی غریب ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم مالدار اتنے ہیں کہ ہم پنجتن کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا جو پنجتن سے محبت رکھے، پنجتن کا ہو سب سے بڑا مالدار وہی۔